المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. محترم جناب سید سمیع اللہ حسینی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جناب محبوب صاحب نے اپنے فرزند کی شادی کی خوشی میں، ولیمہ کی خوشی میں یہ محفل سجائی ہے. اللہ تعالی اس شادی کو مبارک فرمائے اور جتنے لوگ آئے ان کا آنا، دعا کرنا دلہا دلہن کے حق میں مقبول فرمائے. یہ بھائی کیا تقسیم کر رہے ہیں معلوم ہے؟ پوچھا ہوا ہے؟ اگر تھوڑی دیر رک جائیں تو مہربانی، کیونکہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی. ربیع الاول شریف میں محبوب صاحب ہر سال محفل میلاد منعقد کرتے ہیں. اس سال بھی حاضر ہوا تھا اور جس لڑکے کا آج ولیمہ ہو رہا ہے اس وقت اس کا نکاح ہوا تھا. مجھے محبوب صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آج کی محفل میں امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین صاحب رضوی کو ایصال ثواب کرنا بھی مقصود ہے. تو ان کا یہ جذبہ بھی قابل قدر. اللہ تعالی ان کی اس کاوش میں بھی برکت فرمائے اور جن کے لیے وہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ان سب کو اس کا ثواب پہنچائے. شادی فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے خوشی کے معنی میں. نکاح عربی زبان کا لفظ اور شادی
فارسی کا ہمارے ہاں یہ دونوں پکارے جاتے ہیں۔ یہ شادی کا بندھن نکاح سے بندھ جاتا ہے، طلاق سے کھل جاتا ہے۔ دونوں کام زبان سے ہوتے ہیں، زبان سے ایجاب و قبول ہوتا ہے، زبان سے ہی بندہ طلاق دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ زبان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے، نکل جاتا ہے منہ سے جو کچھ، اور نکلا ہوا لفظ واپس آتا نہیں۔ زبان 32 دانتوں میں بند ہو جاتی ہے، پھر پورا جسم بھگتتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انسان کے جسم میں 3 گوشت کے ٹکڑے ایسے ہیں جس میں ہڈی نہیں ہے، زبان ہے، دل ہے اور شرمگاہ ہے۔ جو ان کی حفاظت کرے وہی بہادر ہے، وہی کامیاب ہے، وہی نبی کے ساتھ ہوگا۔ یہ زبان جس میں ہڈی نہیں مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، تو اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو بلا پرواہ بولنے کی عادت ہے ان کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وہ جب بول جاتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا بھگت رہے ہیں۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں پورا ایک باب، ایک چیپٹر، ایک حصہ زبان کی آفتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ غصے میں کیا بولتے ہیں، غیبت میں کیا بولتے ہیں، گالی میں کیا بولتے ہیں، ویسے ہی فضول کیا بولتے ہیں۔ تو حدیث شریف ہے، جو چپ رہا، خاموش رہا، وہ سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا اس نے نجات پالی۔ تو فضول گوئی اچھی بات، خام خواہ بولنا اچھی بات نہیں، زبان پر قابو ہونا چاہیے۔ تو یہ شادی زبان سے آپ کہتے ہیں قبول ہے، آپ نے زبان کھولی، قبول ہو گیا۔ اور طلاق وہ لفظ ہے کہ مذاق میں بھی کہا جائے تو پڑ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے تو مذاق میں کہا تھا، مذاق نہیں دیکھا جائے گا، جو منہ سے نکل گیا وہ اپلائی ہو جاتا ہے، وہ لگ جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ زبان کی احتیاط۔ بہت سے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے زبان کے روزے رکھے۔ روزے رکھنے کا مطلب اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نکلنے نہیں دیا، چپ رہ کر قابو کیا۔ ہمارے ہاں لیڈر بھی دوسرے بھی سارے بولتے رہتے ہیں، آدمی بولے تو اچھا بولے ورنہ چپ رہے۔ یہ چپ رہنا آپ کو عافیت میں رکھتا ہے۔ آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، خوش ہو جائیں گے آپ، ایسے ہی طرح تفریح، لیکن پتہ چلے بولنے سے ہوتا کیا ہے۔ 4 آدمی جا رہے تھے سفر کرتے ہوئے، پرانے وقتوں کی بات، کچی بستی میں سے گزرے، مسجد نظر آئی تو انہوں نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک شخص نے اذان دی، وضو کر کے نماز شروع کر دی، ایک امام بن گیا، باقی 3 پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں جو علاقے کا مؤذن تھا جس کو مقرر کیا ہوا تھا اذان دینے کے لیے، وہ آ گیا مسجد میں۔ اس نے مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دی۔ اب یہ جو نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے ایک بولا اذان ہو چکی ہے، جماعت ہو رہی ہے۔
نماز کے بیچ میں اس کو بتانے کے لیے. دوسرے نے کہا نماز کے اندر بولتے نہیں. تیسرے نے کہا دوسرے کو روک رہے ہو، خود بول رہے ہو. امام صاحب نے کہا الحمدللہ میں نہیں بولا. سارے بول پڑے یا نہیں؟ اونچی کسی کی نماز رہی؟ تو یہی ہوتا ہے. تو فضول گوئی سے بچے. آدمی کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، بولنا تو آ جاتا ہے. اچھا ہمارے ہاں بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ بولنا شروع کرے، کوئی 10ویں مہینے میں، کوئی 12ویں میں، کوئی 1.5 سال میں. کچھ دیر بھی ہو جاتی ہے. بچہ بولتا ہے، زبان تو تلاتی ہے، صاف نہیں بولتا. آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بولنے لگ گیا ہے. آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کی توتلی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں. جب اس کو پورا بولنا آ جاتا ہے کہتے ہیں چپ رہو. تو پہلے سکھایا کیوں تھا؟ کیا مطلب کہ غلط بولنا، فضول بولنا پھر آپ کو پسند نہیں آتا. تو جس طرح آپ پسند نہیں کرتے، اسی طرح شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ غلط بات نہ کریں. خیر یہ جملہ معترضہ ہو گیا، لمبا ہو گیا. میں نے صرف سمجھانا یہ تھا کہ زبان کی احتیاط کرنی چاہیے. شادی کرنا، نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے. جو نہیں کر سکتا اس کو روزے رکھنے چاہیے تاکہ گناہ نہ کرے، اس کی جو شہوت ہے وہ ٹوٹے. جو شادی کرتا ہے وہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے. بہت سے صحابہ نے، بہت سے اولیاء نے نہیں بھی کی. ہر ایک کا ایک جیسا حال نہیں ہے. میں نے اس موقع پر 2-3 باتیں شادی کے حوالے سے کرنی ہے، پھر اگلی بات. آپ لوگ یہ دیکھتے ہو کہ ایک دلہا ہے، ایک دلہن ہے. دونوں کو ملانے کے لیے آپ محفل سجاتے ہو. دلہا کو دلہن سے، دلہن کو دولہا سے ملانا ہے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، محفل سجتی ہے. تو جب دو کو ملایا جائے کوئی اعتراض کرتا ہے؟ شادی کی محفل پہ کوئی اعتراض کرتا ہے؟ نہیں. تو دلہا کو دلہن سے، دلہن کو دولہا سے ملائیں، محفل کریں، کوئی اعتراض نہیں. لوگوں کو اللہ کے حبیب سے ملائیں تو اس محفل پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ تو جو لوگ خام خواہ شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. شادی میں 2 چیزیں لازم ہیں، ایک چیز واجب ہے، 3 سنتیں ہیں. لازم کیا ہے جس کو فرض کہہ لیں؟ ایجاب و قبول. لڑکی ہاں کہہ دے، لڑکا قبول کر لے، اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں. یہ لازم ہے، فرض ہے. اس کے بغیر نکاح ہوتا. اور شریعت نے لڑکی کی اجازت کے بغیر اختیار نہیں دیا کہ اس کی شادی کر دی جائے. ہماری شریعت میں دیکھیں کتنے بہترین اصول ہیں کہ لڑکی سے اجازت ضروری ہے، وہ راضی نہ ہو تو شادی کی جا سکتی نہیں. لڑکی اجازت دے، لڑکا قبول کر لے 2 گواہوں کے سامنے. کتنے گواہ؟ پھر کہیے. یہ چیز لازم ہے، ایجاب و قبول اور 2 گواہ، یہ لازم فرض ہیں. اس کے بغیر نکاح ہو سکتا نہیں. واجب کیا چیز ہے؟ مہر. لڑکا لڑکی کے لیے مہر مقرر کرے، کم از کم 3 تولے، 3.25 تولے چاندی، یا اس کی قیمت کم از کم.
اس زمانے میں اتنے پہ گزارا ہو جاتا تھا، اب نہیں ہوتا، تو باقی ساری چیزوں پر جتنا چاہیں خرچ کریں، مہر کہتے ہیں جی فاطمی رکھو۔ تو باقی چیزیں جو کی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ڈیکوریشن کرنا، یہ کرسیاں لگانا، یہ جناب محفل سجانا، اس پہ ہزاروں لاکھوں خرچ ہو جائے، 4 قسم کے کھانے پکا لیں، لیکن مہر کا ٹائم آئے تو کہتے ہیں جی کم۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، خوش دلی سے اچھا مہر دینا چاہیے۔ اتنا تو ہو کہ وہ اگر اکیلی اس کو 3 مہینے 4 مہینے رہنا پڑے، اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گزارا کر سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی معاف کروا لیں گے، جب اللہ نے اس کا حق رکھا ہے تو معاف کیوں کرواتے ہو؟ بلکہ وہ دلہن اجازت دے تو اس کے پیسے کاروبار میں لگاؤ، اس کا نفع اس کو دو، یہ مہر کی رقم بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ تو مہر واجب ہے۔ سنتیں کیا ہیں؟ 3، خطبہ پڑھنا، چھوارے تقسیم کرنا اور ولیمہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت۔ تو ہم باقی سنتوں پہ تو نہیں جاتے، اس سنت کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ داڑھی رکھنا بھی سنت نہیں رکھیں گے، سنتیں پڑھنی چاہیے، نماز میں نہیں پڑھیں گے، مگر یہاں ولیمہ ضرور کرنا ہے جی، سنت ہے تو باقی بھی سنتیں ہیں۔ سچ بولنا، لین دین میں صحیح رہنا، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ تو نکاح میں یہ ہے، اور میں آپ کو جو بتا رہا ہوں دھیان سے سنیں، سادگی کتنی ہے اسلام میں۔ لڑکی والوں پر شریعت نے کوئی خرچہ نہیں رکھا، کوئی خرچہ۔ مسجد میں نکاح ہو، لڑکی کا باپ یا بھائی دلہن کو دولہا کے گھر میں چھوڑ آئے یا دولہا خود ساتھ لے جائے، بس لڑکی پر اتنا ہی ہے۔ ہمارے ہاں لڑکے لڑکیوں سے جہیز مانگتے ہیں، لسٹ بنا کر دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں نا۔ یہ نکاح ہے، کوئی سودا نہیں۔ جو جہیز مانگتے ہیں، میرا مشورہ ان کو یہ ہے کسی چوک میں کھڑے ہو کے چندہ مانگ لیا کریں، یا لکھ دیں کہ ہم مستحق ہیں، ہم کو زکوٰۃ دے دو، فطرہ دے دو، صدقہ دے دو۔ اتنا ہی وہ ہو گئے ہیں کہ لسٹیں بنا کے دے رہے ہو۔ ارے لڑکی کے لیے کمرہ خود بناؤ، فرنیچر خود بناؤ، کپڑے خود بناؤ، زیور خود بناؤ۔ بنانا ہے تو لڑکی والوں سے مانگنے کی ضرورت اونچی گئی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ خواتین جی ہم نے دیا ہے تو ہم کیوں نہیں لیں، پھر ساری عمر ان کے تانے چلتے ہیں، کیا لائی تھی، کیا کیا تھا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے لڑکی والوں پر خرچہ ہی کوئی نہیں رکھا۔ مسجد میں نکاح ہو، لڑکی کا باپ یا بھائی چھوڑ آئے یا خود دولہا ساتھ لے جائے۔ اس کے بعد جب وہ میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیں تو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ولیمہ کر لیں، یعنی کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں، لیکن قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، دکھاوے کی ضرورت نہیں۔ اور اس ولیمے کو، مسلم شریف میں حدیث موجود، اس ولیمے کو بہت برا کہا گیا جس میں امیر رشتہ داروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اس کو بے ستام، یعنی اس ولیمے کا کھانا سب سے برا کہا گیا کہ امیروں کو بلایا اور غریب رشتہ داروں کو نہیں بولا۔ کھانا بچ گیا تو یتیم خانے بھجوا دو، مدرسے بھجوا دو، پہلے دینا نہیں۔ اب 10 پروگرام، آج مہندی ہے، کل ڈانڈیا ہوگا، پرسوں ڈھولکی ہوگی، پھر یہ ہوگا۔ وہ جتنے مہمان آتے ہیں عورتیں، ان کو جوڑے اتنے بنانے پڑتے ہیں کہ ایک ہی جوڑا تو وہ بار بار نہیں پہنتی۔ کتنا خرچہ ہوتا ہے، کتنا ٹائم جاتا ہے۔ پھر غلط لوگوں کی رسمیں، وہ مہندی لگانی ہے تو گھر کی عورتیں لگا لیں، کوئی انہوں نے اپنے گیت بھی گانے ہیں اگر اچھے والے تو اکیلے بیٹھ کے گا لیں جو بچیاں بچے گھر میں۔ لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے پارٹی کرنا، فضول خرچی، اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔
اسلام نے شادی بہت آسان رکھی ہے. ہاں آپ کو خوشی ہے, آپ بچی کے لیے کچھ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اس کو دے رہے ہیں تاکہ وہ خوش رہے, مگر دکھاوا بھی نہیں کرنا اور لڑکے والوں کی کوئی فرمائش پوری. اور وہ جو لڑکے فرمائش کرتے ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو سوچیں, کیا وہ مرد ہیں؟ تو جب خود لڑکی والوں سے مانگ رہے ہو تو لڑکی کو پھر کیا دو گے تم تو خود مانگ رہے ہو, بھکاری ہو, منگتے ہو. تو آپ اپنی عزت خود خراب کرتے ہیں. جہیز کہتے ہیں تیار کیے ہوئے سامان کو. تو آپ آج کل جو یہ جہیز کی وجہ سے کتنی بچیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, صرف اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں, ان کی طرف رشتہ بھی نہیں جاتا کہ ان سے کیا ملے گا. تو ہمیں اس چیز کو توڑنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. آواز سب کی اس لیے نہیں آ رہی کہ سب کا ارادہ نہیں. آپ لوگ اس پر عمل کر کے دکھاؤ. اب آپ کی جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی وہ صاف کہہ دے ماں باپ سے, ہمارے لیے جہیز نہیں مانگنا, جو کریں گے ہم خود کریں گے. کیا دینا ہے اپنے لڑکی کو؟ نان, نفقہ اور سکنا, کھانا پینا دینا ہے, کپڑے دینے اور رہنے کی جگہ دینی ہے. بھلے ایک کمرہ ہو جس کمرے میں وہ اگر کنڈی لگا کے بیٹھنا چاہے اکیلی تو بیٹھ سکے, لیکن یہ کہ دلہن اندر سے کنڈی لگا لے تو سانس نہیں چھوڑے گی. اس نے کیوں اپنے آپ کو بند کیا؟ کھولو نہ. اس کے لیے ایک آزادی والا کمرہ ہونا یہ شوہر کو دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ الگ سے مکان دو, بس ایک کمرہ ضرور ہو جس میں وہ آزادی سے بیٹھ سکے, لیٹ سکے. تو ہم نے شادی کو رسموں کی وجہ سے مہنگا بنا لیا, نتیجے میں گناہ عام ہو گیا. لوگ گناہ پہ چلے گئے کیونکہ شادی کا خرچ اٹھا نہیں سکتے, گناہ ان کو آسانی سے ہو جاتا ہے. تو یہ کتنی بری بات ہے. ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی خوشی سے کرتا ہے تو دکھاوے کے طور پر نہ کرے, اللہ کی دی ہوئی نعمت کے شکر کے طور پر کرے. اللہ نے دیا ہے, وہ 4 کھانے کھلا رہا ہے, کوئی بات نہیں, مگر مقصد دکھاوا ہے تو پھر اچھی بات نہیں. اور لوگوں نے تو خوش ہونا نہیں ہے. وہ ایک نواب صاحب تھے, ان کا ایک ہی بیٹا تھا. پوری ریاست میں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پر سب گھروں میں ایک ایک سکہ سونے کا بھجوایا. امیر تھے, خوشی کا موقع کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے. انہوں نے کہا ہر گھر میں ایک سکہ سونے کا دے کے آؤ, وہ 1 تولے کا یا جتنے کا بھی, سب کو دو. لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوئے, اتنا امیر تھا 2 دے دیتا. لوگ خوش نہیں ہوئے. اب 6 کھانے پکا لو, ان کو مزہ نہیں آئے گا. دعائیں لو, اچھے کام کرو, دعائیں لو تاکہ اس سے فائدہ ہو. اور یہ میاں بیوی کا رشتہ جنت میں قائم ہوا تھا. 2 انسانوں کے درمیان حضرت آدم اور حوا, پہلا رشتہ جنت میں قائم ہوا. حضرت آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں رہتے تھے. کوئی بات کرنے والا ہم نفس اپنے جیسا نہیں ہے. اللہ نے ان پر نیند کو طاری کیا اور ان کی بائیں پسلی سے ان کے جوڑ کو بنایا. مرد کی ایک پسلی کم ہوتی ہے بائیں طرف کی. اگر کسی کو پتہ کرنا ہو کہ مرد ہے یا عورت ہے, پسلیاں گن لیں تو مرد کی ایک پسلی بائیں طرف کی کم ہوتی ہے کیونکہ اس سے عورت بنائی گئی. حضرت حوا کو بنایا. یہ بڑی پیاری بات سنا رہا ہوں, ذرا سنیں اور خوش ہو جائیں. حضرت آدم کی آنکھ کھلی, دیکھا جوان خوبصورت عورت سامنے بیٹھی ہے. یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری بیوی ہے. یا اللہ میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں؟ فرمایا مہر ادا کرو. کیا ادا کرو؟ پھر کہیے مہر ادا کرو. مہر کیا ہے؟ بس یہ بات آپ سن لیں, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا میرے حبیب پر 20 مرتبہ درود بھیجو. یہ درود و سلام کتنی بڑی نعمت. حضرت آدم اور حوا کا مہر
کیا مطلب نسل انسانی ہے تو درود شریف کی برکت سے ہے. تو جو اس درود کے ہی خلاف ہیں بولو پھر ان کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا وہ شکر کرنے والے ہیں؟ تو درود و سلام کتنی بڑی نعمت. قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال یہاں آپ گنتی کرتے ہیں وہاں وزن ہوگا. بندے کے نامہ اعمال میں جب اس کی نیکیاں تولی جائیں گی گناہ بھاری ہو جائیں گے، نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی. بندہ بڑا پریشان، ہائے میں نیکیاں زیادہ کر لیتا، آج گناہ زیادہ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے میزان پر، ترازو پر، اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ایک پرچی ڈال دیں گے، اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی. وہ بندہ بڑا خوش ہو جائے گا، یہ اچانک اتنی سی پرچی نے میری نیکیاں بھاری کر دی، کیا ہے یہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ وہ درود و سلام ہے جو تو مجھ کو بھیجا کرتا تھا. اندازہ کریں درود و سلام کتنی بڑی نعمت ہے. اور دنیا کی جتنے آپ کے کام، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، قربانی کریں، آپ کنواں بنوائیں، مسجد بنوائیں، قرآن چھپوائیں، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کی نیکی قبول، مگر ایک نیکی ہے درود و سلام، ادھر آپ نے پڑھی ادھر قبول ہو گئی. تو ہم کو درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی آؤ مل کے پڑھیں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. شاعر کہتا ہے مشکل جو آ پڑی کبھی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آپ درود پڑھتے ہیں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. آپ محفل میں آئے ہوئے ہیں، آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، جب اٹھیں گے 100 نیکیاں آپ کے دامن میں ہوں گی، 100 گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، 100 درجے بلند ہو چکے ہوں گے. تو بولو یہ نفع والا سودا ہے یا نہیں؟ یہی حضرت آدم اور حوا کا مہر تھا، اسی کی برکت سے ان کا نکاح ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا، حضرت حوا حضرت آدم زمین پر آ گئے، لمبی تقریر نہیں کرنی ہے. حضرت آدم کو سراندیپ کے پہاڑ جس کو سری لنکا کہتے ہیں، سیلون، وہاں اتارا، آج بھی وہاں ان کے قدموں کا نشان موجود ہے. حضرت حوا کو جدہ میں اتارا، عدن کے پاس، سعودی عرب کا شہر ہے جدہ. جدہ کے معنی دادی کے ہیں، جدہ کے معنی دادی کے، کیونکہ ان کی قبر شریف وہیں ہے. یہ دونوں زمین پر اترے اور دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر مہربانی نہیں کی تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ روتے رہے، ان کے آنسو زمین پر گرتے رہے۔ کن کے آنسو؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے آنسو کہاں گرتے رہے؟ زمین پر۔ ذرا سنیں، میرے آپ کے آنسو بھی ہیں، وہ اللہ والے، ان کے آنسو فرق کیا ہے؟ یہ جتنے پھول بنے ہیں حضرت آدم کے آنسوؤں سے بنے ہیں، اور یہ جو آپ کھانے میں گرم گرم مسالے جن کو بولتے ہیں، خوشبودار، جن کے بغیر کھانا نہیں بنتا، یہ سارے، یہ جائفل ہے، یہ جاوتری ہے، یہ دھنیا پودینہ، یہ سب حضرت حوا کے آنسوؤں سے بنے ہیں۔ جن کے آنسوؤں میں اتنی برکت ہے، خود ان میں کتنی برکت ہوگی۔ اور ضعیف روایت ہے مگر ہے کہ گلاب کے پھول میں اور موتیا کے پھول میں میرے نبی کے پسینے کی خوشبو ہے۔ جدھر سے حضور گزر جاتے تھے وہ راہیں مہک جاتی تھی، لوگ خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ حضور ادھر سے گزرے ہیں۔ وہاں ایک گھر تھا، بچیوں کی شادی ہونی تھی تو گھر والے آئے حضور کے پاس، بچیوں کی شادی ہے، ہمیں خوشبو چاہیے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ عطر خریدیں۔ اس زمانے میں نقلی عطر تو ہوتے نہیں تھے، اصلی عطر ہوتے تھے اور بڑے مہنگے ہوتے تھے، تو ہمیں عطر چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا برتن لاؤ، تو وہ برتن لائے، نبی نے اپنا پسینہ یوں پھیر کرنا اس برتن میں ڈال دیا، اپنے جسم پر آیا ہوا پسینہ اس برتن میں ڈال دیا، وہ خوشبو لے گئے گھر والے دلہنوں کے لیے، اس گھر کا نام بیت المطیبین ہو گیا، خوشبو والوں کا گھر۔ اس گھر سے پھر کبھی خوشبو ہی نہیں گئی، صرف نبی پاک کے پسینے کی برکت سے۔ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ آیا، حضرت آدم آ گئے زمین پر، یہاں ان کی اولاد ہونے لگی، ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ حضرت آدم کے سامنے ہی 1000 سے زیادہ ان کی اولاد ہو گئی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، دنیا ختم ہو گئی۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، اب اس وقت پوری دنیا میں ان کی اولاد ہے۔ ہم لوگ سامیوں نسل ہیں، مسلمان سارے، عرب والے بھی، تو یہ سلسلہ چلا۔ اب ہمارے ہاں یہ نکاح کا سلسلہ، حضور فرماتے ہیں میرے سارے باپ پاک ہیں، میری ساری مائیں پاک ہیں، یعنی سارے نکاح والے تھے، کوئی گناہ والا نہیں تھا۔ تو ہمیں نوجوانوں کو خیال کرنا چاہیے۔ ایک لڑکا آیا پیر صاحب کے پاس، بہن کا رشتہ آیا ہے فلاں لڑکے سے، میں کیا لڑکے میں کیا خوبیاں دیکھوں کہ اپنی بہن کا نکاح اس سے منظور کر لوں۔ پیر صاحب نے کہا تم اپنی بہن کے لیے کیسا لڑکا چاہو گے؟ تم یہ پوچھنے آئے ہو نا، تو اپنے آپ کو دیکھ لو، تمہارے اندر کیا ہے، تم کس طرح کے لڑکے ہو، تم اسی طرح کا چاہتے ہو، خود سے بہتر چاہتے ہو، اپنے آپ کو دیکھو۔ تم دوسرے کی بہن کے لیے سوچ رہے ہو، اپنی بہن کے لیے بھی سوچو، غور کرو۔ اگر تم دھیان نہیں دو گے تو پھر تمہیں خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ آج ہم کہتے ہیں جی رشتہ آیا ہے، لڑکے والے پوچھتے ہیں، لڑکی والے پوچھتے ہیں، لڑکی والوں نے لڑکے والوں سے پوچھا جی بیٹا کیا کرتا ہے؟
انہوں نے کہا جی ہمارا بیٹا سرکاری ملازم ہے، تنخواہ اس کی تھوڑی ہے، اوپر کی کمائی زیادہ ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ بات وہ شرم کر کے نہیں کہتے، کھلے دل سے فخر کر کے کہتے ہیں اوپر کی کمائی زیادہ ہے جی۔ بچہ اور کیا کرتا ہے جی؟ دفتر سے آ کے کہیں کلب میں چلا جاتا ہے، کو تھوڑا بہت وہاں کھیل وغیرہ لیتا ہے، لوگوں سے گپ شپ لگا لیتا ہے، کبھی کبھار پی بھی لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی رشتہ منظور ہے۔ اور اگر کہیں کہ جی نہیں، لڑکے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ عمامہ باندھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو آگے سے کہتے ہیں جی ہم نے لڑکی بیانی ہے، مسجد نہیں آباد کرنی۔ یہ سوچ ہو گئی ہے، معاذ اللہ۔ ہونا کیا چاہیے؟ حدیث شریف کہتی ہے جب شادی کرو تو 4 چیزیں دیکھو۔ کتنی؟ اونچی کہیے گا، 4۔ سب سے پہلے ایمان دیکھو کہ جس سے شادی ہو رہی ہے لڑکا یا لڑکی ایمان والے ہیں یا نہیں۔ پھر خاندان دیکھو، اچھے لوگ ہیں، اچھی عادتوں والے۔ تیسری چیز حسن دیکھو۔ چوتھی چیز دولت دیکھو، مگر ترجیح ایمان کو دو۔ ہم ایمان کے معاملے میں آج کوئی خیال کرتے نہیں۔ جب زمین اچھی نہیں ہوگی، بیج طاقتور نہیں ہوگا اور صحیح اس کو پانی نہیں لگے گا، فصل اچھی ہوگی اونچی تو نیک نہیں ہوں گے، تو کیا اولاد نیک ہوگی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک باپ مقدمہ لے کر آیا اپنے بیٹے کے خلاف۔ میرا یہ بیٹا، میں جب یہ چھوٹا تھا میں اس پہ خرچ کرتا تھا، اس کو میں نے سب کچھ کیا، اب یہ مجھے پورا خرچ نہیں دیتا، میرا خیال نہیں رکھتا۔ فاروق اعظم نے فرمایا ایک طرف کی نہیں سنوں گا، دونوں طرف کی، تاکہ بات پتہ چلے حقیقت کیا ہے۔ بیٹے کو بھی بلایا، بیٹا بھی آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تیرا باپ تیری شکایت کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس بیٹے نے حضرت عمر سے کہا میرے باپ سے پوچھئے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ ایک تو ہے نا ماں باپ کے حق کیا ہیں، اولاد کے حق کیا ہیں، اس سے ذرا پوچھیں۔ اچھی عورت سے شادی کرے۔ کس سے شادی کرے؟ سب کی آواز، یہ یاد کرانے کے لیے آپ سے بلوا رہا ہوں۔ کون سی عورت؟ اچھی عورت۔ دوسری بات یہ کہ نام بچے کا اچھا رکھے، جس کے معنی اچھے ہوں۔ تیسری بات، اس کی صحیح تربیت، صحیح تعلیم کا انتظام کرے۔ اس لڑکے نے کہا میرے باپ سے پوچھیں اس نے میری ماں کس کو بنایا ہے، وہ کیسی عادتوں والی ہے، اس نے جو نام میرا رکھا ہے اس کے معنی کیا ہیں، اور پوچھیں اس سے اس نے مجھے تعلیم کیا دی ہے۔ حضرت عمر نے باپ کو سزا دی کیونکہ اس نے اپنی باتیں پوری نہیں کی۔ آپ سب جگہ کہتے ہو اولاد سے ماں باپ کا ادب کرو، تو ماں باپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اولاد کو کیسا بنانا ہے، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ بس مست ہے۔ لڑکے نے لڑکی پسند کر لی، میری اس سے شادی نہیں کرو گے تو میں گھر سے چلا جاؤں گا، یوں کر دوں گا، وہاں کر دوں گا۔ ماں باپ بیچارے مجبور، ہم ہی بھر لیتے ہیں۔ بعد میں بہو آتی ہے، وہ کہتی ہے تیرا باپ کھانستا ہے، تیری ماں جو ہے وہ اونچی بولتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ ماں باپ کو نکال دیتے ہو اس لڑکی کی خاطر، نہیں سوچتے ہو کہ آپ اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہو۔ مجھے ٹائم ہوتا میں آپ کو واقعات سناتا، آپ کو پتہ چلتا۔ اسی طرح شوہر پر بیوی کا حق ہے، بیوی پر شوہر کا حق ہے، دونوں کو معلوم نہیں، بس گاڑی چل رہی ہے، نہ وہ سیکھتی ہے نہ آپ سیکھتے ہیں۔ شوہر عورت کے لیے سب سے اہم، سن لیں یہ شریعت کا مسئلہ، مرد کے لیے، بیٹے کے لیے سب سے اہم اس کی ماں ہے،
بیوی کے لیے سب سے اہم اس کا شوہر ہے. مگر شوہر کیسا ہونا چاہیے, بیوی کیسی ہونی چاہیے, ہم نے سیکھا نہیں. ساس بہو کا جھگڑا یہ مولانا زمان جعفری صاحب بھی حل نہیں کر سکیں گے اگر آ جائے گا, کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے. یاد رکھو, ہم نے شادی کی تقریبات میں فضول رسمیں, مرد و عورت بغیر پردے کے مکس ہو رہے ہیں, کیا کیا گانے گا رہے ہیں, کیا کیا چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے. شریعت میں اس کی گنجائش اونچی کہیے نہیں ہے. اچھا جی, بہو کو لے آئے, بیٹی کے لیے تمام چیزیں معاف ہیں, بہو کی ایک ایک چیز پر نظر ہے. یہ کیوں؟ بیٹی روز ملنے آئے تو ٹھیک, بہو جائے تو ناراض. یہ وہ باتیں ہیں جو گھروں میں سکون ختم کر دیتی ہیں. جس طرح آپ کی بیٹی کو سکھ چاہیے, دوسرے کی بیٹی کو بھی سکھ دیں. آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے. آئی ہے, سال 6 مہینے کا ٹائم دو تاکہ وہ آپ کے گھر کو سمجھے. آہستہ آہستہ وہ آپ جیسی بنے گی. آپ کہتے ہو دوسرے دن ہو جائے, تو ایسا ہو سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہماری شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے میاں بیوی کے درمیان حسن سلوک ہونا چاہیے. یہ جنت میں قائم ہونے والا رشتہ, اس میں پیار اور عزت ہونی چاہیے. مگر کب؟ جب ہم دین سیکھیں گے. جب ہم آواز اگر سب بول دیں تو بڑی مہربانی, جب ہم دین سیکھیں گے. اور ہم دین سیکھتے نہیں. قرآن شریف پڑھنا کچھ بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے, ان کو فرائض واجبات کیا ضروری کیا نہیں کچھ نہیں معلوم. نام کے مسلمان 6 کلمے کتنوں کو یاد ہیں؟ پورے مجمع سے پوچھوں نہیں سنائیں گے سب. یہ ہمارا حال ہے. جانا ہم سب کو جنت میں. جانا کہاں جانا ہے جی؟ جنت میں جانا ہے. وہ جنت میں جانے والی کوئی عادت ہم میں نہیں, تو پھر بتائیں کیا جنت چلے جائیں گے؟ بستر سے اٹھ کے مسجد میں تو آتے نہیں ہیں, جانا جنت میں چاہتے ہیں. تو ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے پڑیں گے. کرنے میرے پاس تھوڑے سے منٹ رہ گئے. آج کے اصل مقرر خطیب تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی بات پوری کروں. یہ موضوع ہو گیا شادی کے حوالے سے. اب وہ بات جو محبوب صاحب نے کہی وہ بھی پوری کر دوں. یہ بتاؤ, مولانا خادم حسین رضوی کو عزت کیوں ملی؟ کیوں بتاؤ, کیوں ملی؟ عاشق آپ نہیں ہیں, سارے دعویٰ کرتے, مگر اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ ختم کر کے 4 سال محنت کی. اللہ نے چاروں طرف اس کا نام اونچا کر دیا. جان کی پرواہ نہیں ہے, نبی سے وفاداری, نبی کی عزت پہ پہرے داری. کہتے ہیں جی ان کا لہجہ سخت تھا. تو سرجن کیا کرتا ہے؟ فزیشین کے پاس جاؤ وہ مرم لکھتا ہے, سرجن کے پاس جاؤ وہ چیر پھاڑ کرتا ہے تاکہ زہر نہ پھیلے. انہوں نے سرجن والا کام کیا. آپ کے اندر سے جو بیماریاں تھیں ان کو کہا نکالو. آپ کو جرأت عطا کی نبی کی عزت کے لیے. وہ اللہ کے نبی کے وفادار ہو گئے. اور حدیث کہتی ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھئی ہمارے سارے علماء سارے مشائخ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دین ہی سکھاتے ہیں نا. مگر جس انداز کی ضرورت تھی اس دور میں, ممتاز قادری کی شہادت کے بعد وہ نکلے. اس کو جب گرفتار کیا گیا اس وقت سے وہ نکلے. حالانکہ خود جسم کے لحاظ سے معذور تھے, مگر اتنے توانا کہ ان کی آواز نے اچھوں کی نیند آرام کر دی. کیا نعرہ لگایا تھا؟ لبیک.
صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی یہ نعرہ لگایا کرو نا، بعد میں درود شریف ضرور پڑھا کرو. یہ نعرہ لگایا لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، اور انہوں نے حاضر ہو کے دکھایا. ہم صرف نعرہ لگا رہے ہیں، انہوں نے دکھایا. کتنی تکلیفیں اٹھائیں، گرفتار ہوئے، وہاں ان پر کیا کیا بیتی ہیں. اپنی اولاد کو سب سے آگے رکھا، یہ نہیں کہ ان کو گھر میں بند، ان کو آگے رکھا. نبی کے نام کی عزت کے لیے نکلے، نبی کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے آواز بلند کی. اللہ نے عزت دی یا نہیں؟ کیسا جنازہ ہوا؟ کسی کو کرونا ہوا؟ اتنے بڑے جنازے میں کسی کو کرونا ہوا نہیں. 42 گھنٹے تک ان کا جسم رکھا رہا. ان کے چہرے پہ کوئی فرق آیا نہیں، اسی طرح تر و تازہ. تو جو نبی کے ہو جاتے ہیں پھر ایسی عزت پاتے ہیں. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. جو نبی کے در کا ہو جائے پھر ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. وہ کہ اس در سے پھیرا اللہ اس سے پھر گیا. جس نے نبی کا دامن چھوڑ دیا پھر اس کو خدا بھی ملا نہیں، اور جو نبی کے ہو گئے خدائی ان کی ہو گئی. بڑا مشہور واقعہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا نام حضرت عبداللہ، لقب تھا سفینہ. کیا لقب تھا؟ سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاز، بڑے جہاز کو، جو کشتی کو کہتے ہیں. ان پر 10 اونٹوں کے برابر سامان لاد دیا جاتا تھا، ان کو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا. حضور نے ان کو دعا دی تھی، ان پر جتنا مرضی وزن لاد دو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، لشکر ایک جگہ ٹھہرا. یہ اس لشکر سے نکل کر ادھر ادھر گھومتے ہوئے جھاڑیوں کے دوسری طرف چلے گئے. جنگل میں سامنے سے شیر آ گیا. کیا آ گیا؟ جانتے ہیں شیر کو؟ سامنے آ جائے گا تو آپ مجھے پوچھو گے بھی نہیں، بھاگ جاؤ گے سارے. سن رہے ہو نا؟ سننے سے ڈر نہیں لگ رہا. شیر آ گیا. یہ رک گئے. وہ سامنے سے دیکھ رہا ہے. اللہ نے جان بچانے کی سمجھ سب کو دی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ مجھے دیکھ کر رک گئے ہیں، بھاگے نہیں ہیں. ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ہتھیار ہو، میں اچانک قریب جاؤں نکال نہ لیں. اس نے حضرت کا طواف کیا، حضرت کے ارد گرد گھوما دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس کوئی چیز تو نہیں ہے. اس نے دیکھ لیا کوئی تلوار تیر نہیں ہے. سامنے آیا. شیر کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے پیچھے زور سارا کر کے نا، منہ کھول کے پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے حملہ کرتا ہے. اسی کو کرار کہتے ہیں، ہٹ ہٹ کے وار کرنا. اس نے اپنی قوت جمع کی، پنجے اگلے اٹھائے، پیچھے سارا زور کر کے منہ کھولا حملہ کرنے کے لیے. حضرت سفینہ پکار اٹھے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. ابو الحارث یہ شیر کی کنیت ہو، جنگل کے بادشاہ. انا مولا رسول اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. کیا ہوں؟ کیا ہوں؟ حالانکہ نام عبداللہ تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا میں عبداللہ، تو وہ شیر کہتا میں اسد اللہ. اسد شیر کو کہتے اگر تو عبداللہ ہے تو میں اسد اللہ. وہ حملہ کرتا. انہوں نے کیا کہا؟ میں رسول اللہ کا. محبت سے کہیے، اپنی نیت سے کہہ لیجئے، شاید قبول ہو جائے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. حدیث میں ہے
اس شیر نے اپنا منہ بند کیا، اٹھائے ہوئے پنجے نیچے رکھے اور اپنا ماتھا لا کے حضرت کے قدموں پہ رکھ دیا اور زبان حال سے کہا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے سنیں گے؟ سناؤں؟ اس نے سر سے اشارہ کیا چلو۔ کیا مطلب یہاں جنگل کے باقی سارے جانور سنی نہیں ہیں؟ چلو میں تمہیں مجمع تک پہنچا دوں، تمہارے ٹھکانے تک چلو۔ وہ کبھی حضرت کے دائیں ہوتا کبھی بائیں کے کسی طرف سے کوئی ان پر حملہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ جب آگے وہ لشکر نظر آنے لگا، شیر نے پھر ان کے قدموں پہ اپنا ماتھا رکھا، میری حد یہاں تک تھی، اب تم جاؤ، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بولو جو نبی کے غلام بن جائیں پھر جانور بھی ان کا کہنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ خدمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضرت عمر کی حکومت ہوا پر، زمین پر، آگ پر، پانی پر، کیوں؟ وہ نبی کے غلام بنے، یہ سب ان کے کہنا ماننے لگ گئے۔ تو مولانا خادم حسین رضوی کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ 50 سال تک انہیں پہچانتے نہیں تھے لوگ، چھوٹی سی مسجد میں اپنے الگ رہتے تھے، مگر 4 برس ایسا کام کیا، ہر طرف ان کی آواز ہو گئی، ہر کوئی پہچاننے لگا۔ 2 نعرے تھے نا، ایک لبیک یا رسول اللہ، دوسرا تاجدار ختم کرتے ہیں۔ اندر سچ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اندر بزدلی ہے، کمزوریاں ہیں، ارے نہیں یوں ہو جائے گا وہاں ہو جائے گا، میرا نبی ناراض ہو گیا تو کوئی خیر ہوگی نہیں۔ انہوں نے نبی کو راضی کیا، نبی پاک نے اتنا نوازا کہ دنیا آج بھی نعرے لگا رہی ہے۔ یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جو عزت ملتی ہے وہ بادشاہی سے نہیں ملتی۔ چلو امتحان لے لیتا ہوں۔ آپ کے ملک کے سب سے مشہور آدمی ہیں محمد علی جناح، تحریک پاکستان کا قائد اعظم کہتے ہیں ان کو، ہر نوٹ پہ تصویر ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، کراچی والے زیادہ جانتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سب پکارتے ہیں، ان کی دائی کا کیا نام تھا ذرا بتاؤ؟ زیادہ پرانی بات نہیں، 100 سوا 100 سال ہوئے، مگر کسی کو نہیں معلوم، ضرورت بھی نہیں ہے معلوم کر کے کرنا کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ پاکستان کا سب سے مشہور سب سے بڑا آدمی کہتے ہو ان کو، لیکن کسی کو نہیں معلوم۔ چہ نسبت خاک را بعالم پاک بلا تشبیہ، بتاؤ حضرت حلیمہ کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے 2-2.5 برس خدمت کی مدینہ منورہ کے قبرستان میں، جن قبروں پر خاص طور پر سلام پڑھا جاتا ہے ان میں ایک حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر، وہ بھی کہتی ہوں گی کملی والے تیرے قربان جاؤں، میں نے تو 2-2.5 برس خدمت کی، تو نے کروڑوں سلام بھجوا دیے۔ تو جو نبی کا غلام بن جائے پھر اس کو وہ عزت ملتی ہے جو کوئی چھین سکتا، جو چھن سکتی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جی دیکھو نا، ایک شخص زندہ ہے، کوئی غلطی کر بیٹھے، اس کی محنت ضائع ہو جائے، مگر جو اللہ والے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی ولایت کوئی چھین سکتا ہے؟ ہمیں ان پہ کوئی شبہ نہیں۔ تو یاد رکھو، عزت کا اگر تمہیں کوئی طلبگار تم میں سے کوئی ہے تو ایک ہی بات ہے، ان کے غلام بن جاؤ جن کی غلامی بادشاہی سے بہتر ہے۔
1000 سال پہلے لاہور میں جو بادشاہ تھا اس کا کوئی نام بتائے، میں محبوب صاحب سے اس کو 1000 روپیہ دلوا دوں گا۔ 1000 سال پہلے پنجاب میں حکمران کون تھا، کوئی نام بتائے، نہیں معلوم، مگر حضرت داتا گنج بخش کو سارے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ وہ نبی کے وفادار، نبی کے غلام، آج ان کی قبر بھی زندہ ہے۔ ان کو 1000 سال ہو گیا وفات پائے ہوئے تقریباً، لیکن آج بھی ان کی قبر زندہ، قبر میں وہ خود بھی زندہ۔ تو بس نبی سے وفاداری کرنی ہے۔ قبر میں ماں ساتھ نہیں جائے گی، لیڈر نہیں جائیں گے، بہن بھائی نہیں جائیں گے، سارے آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جب سب مٹی ڈال کے آ جائیں گے وہاں بھی میرے آقا تشریف لائیں گے، اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اگر اس وقت انہوں نے منہ پھیر لیا تو کہیں کے رہیں گے، بس ان کے ہو جاؤ۔ اور یہ خدائی اعلان ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان کے ہو جاؤ، پھر اپنی تقدیر خود لکھ لینا، پھر جو مانگو گے ملے گا۔ کب؟ جب ان کے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس تحریک میں اسی طرح اللہ تعالی وہ ولولہ، وہ دم، وہ جوش باقی رکھے۔ مجھے محبوب صاحب نے جو ٹائم دیا تھا میں اس کی پابندی کرتے ہوئے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے چند باتیں کی آپ سے، پوری تقریر جس طرح کرتا ہوں اس طرح نہیں کی۔ ہمارے محترم عزیز مولانا سید صاحب یہ زمان جعفری صاحب تشریف لائے ہیں، یہ اس تحریک کے یہاں کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور فاضل ہیں۔ آپ کے سامنے اصل خطاب ان کا ہوگا، آپ نے بڑی توجہ سے محبت سے سننا ہے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، سنی رہنا